اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران دینی و یقینی، حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، اس عنوان سے آپ تقریریں سنتے سنتے بوڑھے ہو گئے، اور میں اس عنوان سے تقریر کرتے کرتے جو ہے بوڑھا کھوسٹ ہو گیا. لیکن کوئی یہ کہے کہ ہم نے اس سلسلے میں جو معلوم کرنا تھا معلوم کر لیا ہے، تو اس کی خوش فہمی سے زیادہ کچھ، یا پھر اس کی غلط فہمی ہے. قربانی اتنی عظیم ہے کہ اس کی عظمت کا بیان صحیح معنوں میں اگر کچھ حق ادا کریں گے تو وہ جنہوں نے اس قربان گاہ پر اپنی پوری زندگی وقف کر کے رکھی وہ کچھ بیان دے سکیں گے. ہم تو بس اتنا ہی کہتے ہیں کہ جب حضور کو الکوثر ملا اور بلا شبہ ملا، یعنی خیر کثیر، اور جو لوگ حوض کوثر کہتے ہیں وہ بھی اسی خیر کثیر میں داخل ہیں. تو حکم ہوا کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، شکرانے میں کچھ ملے تمہیں تو تم کو بھی کچھ کرنا ہے. یہ مزاج دیا، صرف واہ واہ کرنا نہیں ہو، سبحان اللہ اور جزاک اللہ کہہ کے گزر جانا نہیں ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، اور زیادہ جوش میں آئے تو نعرے تکبیر اللہ. جیسے کہا ہم نے محبوب تمہیں خیر کثیر دیا تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. نماز کے ساتھ رشتہ جڑا ہوا ہے، اسی لیے احناف کے ہاں قربانی واجب ہے، اور ائمہ کے ہاں سنت ہے، سنت موقدہ ہے. مال دونوں کا ایک ہے، واجب بھی کبھی چھوڑا نہیں جاتا اور سنت موقدہ بھی کبھی ترک نہیں کی جاتی. مال دونوں کا ایک ہے. تو یہ سلسلے میں بیان دے چکا کہ ہمارے آج میں زید بن ارقم کی حدیث لا رہا ہوں جسے امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے. ان زید بن ارقم قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة. قال فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة. یہ پوری حدیث ہو گئی. صحابہ نے حضور سے پوچھا تھا کہ حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ قربانیاں کیا؟ اس لیے کہ اضاحی جو ہے اضحیہ یا اضحیہ کی جمع ہے، یہ نہیں کہ قربانی کیا ہے، قربانیاں کیا ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت علیہ الصلوۃ والسلام. کیا پیار ہے حضور کا، تمہارے باپ. یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں صرف میرے رسول، یہ کیوں نہیں کہتے ہمارے اور آپ کے رسول، صرف میرے رسول. یہ کیا اجازت داری صاحب، یا سیدھے حضور کہہ رہے ہیں تمہارے باپ. ابھی تو تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اسی سنت کو لے کے تمام ائمہ نے سنت موقدہ کی بات، انہوں نے سنت ہی کا لفظ استعمال کیا. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تمام اماموں کے بھی امام ہیں،
وہ کہتے ہیں حضور کا ہمیشہ قربانی کرنا یہ وجوب کو بتاتا ہے. فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, قربانیاں اور سنت. کوئی چیز حضرت خلیل نے چھوڑی تھی جو خدا کی راہ میں قربان نہ کر دیا, وہاں قربانی نہیں قربانیاں. ذرا دیکھیے تو حضرت خلیل کی زندگی. حضرت اپنی خاتون خانہ کو, حضرت ہاجرہ کو وادی غیر ذی زرع میں اس وقت لا کے چھوڑ دیا جب اسماعیل علیہ السلام بھی بچے تھے, دودھ پینے والے. بڑی مدتوں کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا, بڑی دعاؤں کے بعد, تو اس کو بھی لے جا کے صحرا میں چھوڑ دیا, اس لیے کہ حکم ایسا ہی تھا, قدرت تھا. کوئی کہ حضرت ابراہیم نے خود سے کیا, نہیں, قدرت کا حکم تھا. اسی لیے جب حضرت ہاجرہ نے عرض کیا ابراہیم ہمیں اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے کہاں جاتے, تو کچھ آپ بولے نہیں. لیکن چونکہ وہ جلیل القدر پیغمبر کی بیوی ہیں, وہ سمجھ گئی کہ ان کی ہر نقل و حرکت قدرت کے اشارے پر ہوتی ہے. تو کہا کیا آپ کو اس چیز کا حکم دیا ہے اللہ نے؟ تب کہا قدرت نے کیسے وہاں چھوڑا تھا. پھر تو حضرت ہاجرہ خوش ہو گئی. اگر اس نے کہا ہے تو وہ ہم کو ضائع نہیں کرے گی, صحیح لا دیو نا, اب تو پھر وہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. جس نے یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے اب تو ہم کو یہ ایمان ہے صاحب, دیکھیں قربان, وہ اب تو پھر ہم کو ضائع نہیں کرے گا. اور ایک ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کیا ہے, کیا آبادی وہاں آباد ہو گئی. اور چشمہ آب زمزم تو ان کی ایڑیوں کی برکت. اگر حضرت ہاجرہ اس کو روک نہ دیتی تو پانی پوری دنیا میں زمزم چلا جاتا. یہ اور کسی کا نام دیا ہوا نہیں, حضرت ہاجرہ کا دیا, زمزم خیر جوش مارتا. اب واقعہ تو مجھے بیان کرنا نہیں ہے, سنتے رہیے گا آپ, اور آپ کے مقدر تو دھواں دھار کرتے ہی رہتے, پتا جانے کیا کرتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ کچھ چیزیں یاد کر لی ہیں ادھر ادھر سے. دیکھ رہیے یہ قربانی کوئی دے گا ایسی وادی غیر ذی زرع سمجھتے ہیں. وہ وادی, وہ نشیبی علاقہ, پانی کے بہنے کی جگہ, جہاں نہ کھیتی ہوتی تھی, نہ باڑی, نہ سبزہ اگتا تھا, نہ جھاڑی, کچھ نہیں تھا, وہاں چھوڑ کے گئے. لیکن اللہ جب چاہے تو وہیں سب کچھ ہو جائے. جہاں کچھ نہیں تھا ان کی برکت سے سب کچھ ہو گیا. یہ اللہ والوں کے پاک قدم ہے. ہم کو اس طرح سے دیکھتے ہیں, میں ایک دم روایت کے اندر قصہ وہی نہیں کرتے, سوچتے رہتے ہیں جہاں کچھ نہیں تھا وہیں سب کچھ ہو گیا. اس جگہ سے زیادہ محترم کیا. یہ قربانی ہو گئی حضرت خلیل کی. اور مال جو کچھ تھا, بکریاں, اونٹ, گائے, بہت سا مال تھا, وہ بھی سب اللہ کی راہ میں لوٹا دیا. اور دعوت کھلانے کا تو اتنا شوق ہے, ذرا قربانی دیکھیے کہ جب تک مہمان کو پاتے نہیں تھے کھاتے نہیں تھے. اور یہاں جب تک مہمان نہ چلا جائے نہیں کھاتے تھے. یہ کب جانے کی گاڑی سے تم جاؤ تو کھائے, نہیں تو تم لاہور کیا حاصل کرو گے اور کیا سیکھو گے. پوچھتے ہیں کہ کس گاڑی سے آپ نہیں کرتے. مہمان ہونا چاہیے تھا. کبھی کبھی تو کئی دن روزہ رکھنا پڑا آپ کو, مہمان نہیں ملا تو فرشتوں نے آ کے افطار کرا. جی صاحب, تو وہ تھے کہ بغیر مہمان کو لیے نہیں کھاتے تھے. اور ہمارا آپ کا حال ہے, کچھ لوگ تو ایسے ہیں تو ان کا دسترخوان لوگوں نے دیکھا نہیں ہوگا کہ کام بچھایا پوری زندگی میں. یہ بہت افسوسناک ہے, بہت افسوسناک ہے. یہ بھی انہی کی قربانی ہے. اور نارے نمرود میں جانا یہ اپنے جان کی قربانی. یہ سب تو تھا ہی. پھر خواب میں جب دیکھا اشارہ ہو رہا بیٹے کو ذبح کرو میری راہ میں, تیار ہو. اور لے کے چلے مینا کی طرف آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام. لیکن یہ نہیں کہ بس لے جا کے ذبح کر دیں. بیٹے سے پوچھا, میں نے بیٹا خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تو بتا تیری کیا رائے ہے. ذبح تجھے ہونا ہے, تو بتا تیری کیا رائے ہے. یہاں بکرا ذبح کرنے میں بھاگ رہے ہیں, بکری کی طرح سے, بھیڑ بکری کی طرح سے بھاگ. کچھ لوگ, زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ, اس وقت مبارکباد دیں گے, زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں. لیکن کچھ مالدار یہاں بھی بھاگ رہے ہیں بری طرح سے, ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. کرنے تو ان کو بتا تیری کیا بات. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا خدا نے آپ کو حکم دیا ہے تو میری ایسی 100 جانیں قربان میں تیار. کوئی بیٹا ایسا ہو سکتا ہے بابا کہ وہ باپ کی چھری کے نیچے لیٹ جائے, اور باپ بھی ایسا جو بہت آہ آہ کرنے والا, روتے رہتے تھے, بہت درد مند. جہاں درد مندوں کا ذکر ہے حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے, جہاں درد مندوں کی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کا. یہ تو پیغمبر بہت دل میں بہت نرم تھے, اتنا نرم دل باپ جو دوسروں کے دکھ درد کو نہ دیکھ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے.
پوچھا بیٹا تیری کیا ہے؟ فنظر ماذا ترا، کہا تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ ارے عرض کیا حضور کو جلدی سے آپ کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے اس ذبح ہونے پر صبر کرنے والا پائیں. وہاں شیطان حضرت حاجرہ کے پاس پہنچ گیا. وہ چپڑ کھنٹو کہیں رکتا تو ہے نہیں، سب جگہ جاتا ہے. کہنے لگا تم کو معلوم ہے ابراہیم کہاں لے گئے ہیں اسماعیل علیہ السلام؟ کہا کسی دعوت اور پہ گئے ہیں. کہا نہیں دعوت اور پہ نہیں گئے ہیں، اسماعیل کو ذبح کرنے گئے ہیں، مینا گئے ہیں. وہ کہا کوئی باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اور انسان کو ذبح کرنے کا حکم کہاں کدھر ہے؟ کہا لیکن ان کو خدا کا حکم ہے، جیسے اس نالائق نے کہا. کہا اگر خدا کو تو پھر ایسے 100 اسماعیل قربان اللہ. یہ بیوی کا جواب ہے، عورتیں ہو تو ایسی ہو. یہ تھا اسلام. کہا اگر اس کا حکم ہے تو پھر کیا کہنا چاہیے. تو یہ سب سے سخت. ایک بار اسی کو یاد کر کے کہتا ہے، کہنا بھی چاہیے تو بڑے اچھے انداز. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مقتل کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ نگاہ خلیل اللہ کا فیضان تھا اسماعیل پر اور حاجرہ پر، یا کسی مکتب میں جا کے پڑھا تھا؟ یہ آداب بچے کا کہ مجھے قربان کر ڈال کسی نے کیا؟ ایک بات سے دوسری سب بول دیجئے تو لال پیلے اولاد، غصہ تھامے نہیں تھامتا. پاگل ہو تمہیں کیا معلوم تمہارا دین کیا ہے؟ بڑے بھٹک رہے ہو ادھر ادھر. کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ جب ان کا پیار تم نے چھیلا ہے تو ان کا ناز و توقع بھی تمہیں چھیلنا پڑے گا. بعض لوگوں نے کہا حضور وَإِن سلمہ ہو، اگرچہ ماں باپ ظلم کرے جب بھی فرمایا فَإِن سلمہ ہو فَإِن سلمہ ہو فَإِن سلمہ، اگرچہ ظلم کرے. یہ نہیں کہ نہیں باپ ظلم کرتا ہے، یہ نہیں کہ ماں کا بھی ظلم نہیں کرتی ہے. جب تک حضور نے کہا ورنہ کہتے تھے کہ نہیں ماں باپ ظلم نہیں کرتے ہیں. آپ کچھ بھی کریں لیکن تم تو بیٹے بنے رہو، باپ بننے کی کوشش مت کرو. لیکن اس انگریزی تہذیب میں کچھ نہیں رہے گا. السلام علیکم خدا حافظ. اب تو ڈونٹ ٹچ کی بات چل رہی ہے، لامساس، چھونا نہیں. اس کا نام سوشل ڈسٹینس رکھا. قریب بیان آنا نہیں، مسافہ بھی نہیں کرنا، نہیں کورونا لگ جائے گا. تو کب تک اس کا رونا روئیں گے بیٹھ کے؟ کورونا لگ جائے گا. کیا دنیا نے تہذیب نکالی ہے، کیا دنیا ایسی ہی تھی. چل تو یہ سب قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں. پوری زندگی قربانی کی حضرت خلیل کی. اس لیے کہا سنت ابیکم ابراہیم. کوئی پھر آ رہا ہوں جانے چلا تھا، مجھے یاد رہتا کہ کہاں سے سفر ہم نے شروع کیا. سنت ابیکم ابراہیم. یہ کیوں کہا سنت ابیکم ابراہیم؟ اس لیے کہ کتاب اللہ بھری پڑی ہے ان کی قربانیوں سے. اور دوسرے یہ کہ حضور کو حکم آنے تبے ملت ابراہیم حنیفا. اے محبوب تم ابراہیم کے دین کی پیروی کرو. ابراہیم کا دین ہی ہمارا دین ہے مسلمانوں، وہی دین ہے ہمارا. مغرب کا لایا ہوا دین ہمارا نہیں، سعودی کا بھیجا ہوا دین ہمارا نہیں. کسی دیوبندی بھابھی کا ہوگا جو خاموش بیٹھے ہیں، منہ پہ تالا چڑھا ہے، کچھ نہیں، سانس بھی نہیں لیتے. لے سانس بھی آہستہ کی نازک ہے بہت کام. بڑی آہستگی سے سانس لے رہے ہیں. آفا کی سائی نئے شیشہ گری میں سانس نہیں بولتے کیوں نہیں اور غلط کر رہا ہے. صرف مغربی مفاد کی نگرانی کے لیے آپ کو بٹھا دیا گیا. ہاں مولانا سلمان بولتے ہو، زبردست بولتے ہیں، لیکن اس کو زیادہ یہ نشر نہیں کرتے اخبار والے. ان کی روزی روٹی کا بھی سوال ہے. ایک بار تو میں نے ایک ذمہ دار سے کہا کہ بھائی داعش کے خلاف ایک بیان دے دو علماء کونسل کی طرف سے. تو بولے ابھی کچھ اتھینٹک نہیں ہے. اچھا پوری مسلم دنیا کو تاج ناش کرتے ہیں، امریکہ کے فوجی بنے، ابھی اتھینٹک نہیں ہے. کہنے لگے حضرت دکان بھی تو چلانی ہے. اچھا ٹھیک ہے دکان پھر کیا بات ہے، چلاؤ. ان سے کیا کام ہوگا؟ لیڈر بنے رہو. اخبار میں کبھی کبھی بیان دے تو لیڈر بنے رہو. جیسے ہوٹل لڑکا تو 5 سال کے لیے لیڈر بنے رہو. کوئی تمہیں آبادی میں دیکھے یا نہ دیکھے، اس لیے کہ تمہیں تو 5 سال کے بعد ایک بار ضرورت پڑتی ہے. ہماری یہ عوام میں بیچاری کو روز ضرورت پڑتی ہے لیڈر. اس لیے ان کے میلہ لگا رہے اور خوش آمدید وہاں آفس میں گھیرے بیٹھے رہے. لیڈر وہ نہیں جو صرف آفس میں بیٹھا ہے، کبھی کبھی پبلک کے اندر بھی آئے، چکر لگائے، خیر خیریت مجھے بنی رہے. کانگریس کا جو بیڑا گرک ہوا جلدی سے یہ بار گھاٹ نہیں لگے گا. یہ سب پردہ ڈال کے دلی میں بیٹھ گئے کہ جس کو جو ضرورت ہو آپ ہی ہمیں. آپ کیوں نہیں آتے؟ آپ کے پاؤں کیوں وہ جھلو رہے ہیں؟ آپ کیوں خیریت نہیں پوچھتے؟ مطلب میں نے برسر عام کہا تھا کہ میرے جیسے گرے پڑے کے بچے کو دودھ نہیں ملا جاتا کر دوں. تو دلی سے آئے ہوئے نمائندے برس پڑے گا یہاں کے لیڈروں کو. کیا تو بولیے یہی کرتے ہیں. ارے یہاں کا کارپوریٹر بھی تو نہیں دکھائی دیتا. کیوں کہاں ہے بیچارہ؟ ایم ایل اے کا بھی پتہ نہیں ہے. جیسے گدھے کے سب سے سینگ آئے سب آئے، گدھے کے سب سے سینگ ہے سب آئے. جانتے کہ 5 سال کے بعد دیکھ لیں گے. ایسے نہیں ہوتا ہے کام کرنے. چلو تو اس لیے ہوا سنت ابیکم ابراہیم. سنت ابراہیمی کی پیروی کا حکم تھا کلام پاک. تب ملت ابراہیم. اے محبوب تم ملت ابراہیمی کی پیروی. ہمارا دین دین ابراہیمی ہے، دین خلیلی ہے اور دین حبیبی ہے. بات سمجھے؟
حضور نے اس کے دم مسدود کر دیا، مکمل کر ڈالا دین ابراہیم۔ تو یہاں قربانیاں ہیں، آل کی، اولاد کی، جان کی، مال کی، وطن کی، وطن سے ہجرت بھی کیا تھا، ہر چیز کی قربانی ہے۔ ہم ایک بکریے کی قربانی میں، مال کی قربانی میں بھاگے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ صحابہ کو چونکہ معلوم تھا لہٰذا یہاں سوال نہیں کیا، کہا اچھا حضور اگر ہم قربانی یہاں کر رہے ہیں تو اسی قربانی کو لے لیا مینا والی کو، تو کہا اگر ہم قربانی کریں تو ہم کو کیا ملے گا حضور؟ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اچھا کیا کچھ؟ فرمایا بکل شارۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ہے۔ کوئی بکری و بکرے کا بال گن سکتا ہے؟ آج تک تو کسی نے گنا نہیں، گنے تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ بتانا یہ تھا کہ جیسے بکری و بکرے کے بال نہیں گن سکتے، اتنی قربانی میں اتنی نیکی ہے جتنے بال ہیں۔ اگر بال گننے کے لائق نہیں ہے تو بے شمار، یہاں بے شمار۔ چلو سب، پھر تو ان کی جو ہے آرزو جو ہے مچل گئی صحابہ کی، وہ بڑے رم سے ناز تھے اور درسگاہ نبوت کے پروردگار تھے۔ پھر تو آنکھیں کھل گئی، افسوس یا رسول اللہ، پھر اون کا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ بکرے میں اور بڑے جانور میں اس میں بال ہوتے، اور جو دمبے ہیں ان میں تو اون ہوتا، وہ اور زیادہ ہوتا۔ کہا بکل شارۃ من الصوف حسنہ، کہا اس میں بھی ہر بال کے بدلے کتنے۔ خدا کرے یہ نیکیاں سب کو ملے، اور خدا کرے سب کی قربانیاں قبول ہوں، خدا کرے اس قربانی سے سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو کہ مال تیرا دیا ہوا تیری راہ میں قربان، جان تیری دی ہوئی تیری راہ میں قربان، ساری تمنائیں، ساری آرزویں، ساری جو ہماری آشائشیں سب تیری دی ہوئی ہے، تیری راہ میں قربان، قربانیوں کا جذبہ پیدا ہو۔ خدا کرے قربانیاں سارے جہاں میں امن سے ہو جائیں، اور یہ امن عالم کا پیغام دے رہے ہیں، اور خدا کرے یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے کہ اسلام قربانی کا ہی دوسرا ہے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا ذبح کرنے کا اور بچے کو لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے، تو اس ادا کو قرآن فلما اسلما کا بیان کیا۔ یہ علی پڑھا جائے گا، اسلما میں جو علی اسلما، جو نہیں جانتے وہ سمجھتے تو ایسے اسلما کہ اسلما، اس لیے راگ راگنی کا نام یہاں قرات ہے، جتنے راگ علاقہ اتنا زوردار تاریخ۔ خوش خانی کا نام قرات نہیں ہے، درست خانی کا نام قرات ہے۔ اور یہ وہ پڑھ سکے گا جسے سیرے کی آیت معلوم ہے، میں قاری صاحب بھی نہیں پڑھ سکتے، سیرے کی آیت تو معلوم ہی نہیں انہیں، خالی قاری تو نہیں پڑھ سکے گا، چکے گا وہ۔ اسی لیے مقابلے میں کوئی فرسٹ آتا ہے، کوئی سیکنڈ آتا ہے، کوئی تھرڈ آتا ہے، کسی کا 10واں نمبر، کسی کا 20واں، فن دیکھتے ہیں آرٹ۔ مصر کے خلیل حسری کو ہم نے سنا تھا جو کرا، کیا فن چمکتا تھا جب وہ پڑھتا تھا قرآن، لاجواب پڑھتا۔ قاری عبد الباسط عبد الصمد میں حسن صوت تھی، اس میں حسن ادا تھی، خلیل حسری۔ اس کو اسلما کو علی کے ساتھ فلما اسلما اس کو بڑھانا پڑے گا، اس کو اسلام کہا۔ تو اسلام قربانیوں کا ہی دوسرا نام، اس سے پیچھے نہ ہٹو، آگے بڑھو، اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔